السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت پیچیدہ ہے۔ کچھ ترقی پذیر صنعتیں ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو حکومت کی بدعنوانی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ تاہم پاکستان میں لوگوں کے لیے اب بھی بہت سے نئے کاروباری آئیڈیاز موجود ہیں، کیونکہ وہاں بہت سے باصلاحیت اور ہنرمند کارکن موجود ہیں۔ جوتے کی صنعت سے لے کر غریبوں کو کھانا فراہم کرنے اور کار کے پرزہ جات کی تیاری تک، آپ کے لیے وہاں ایک کاروباری خیال موجود ہے۔ اور جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کاروبار میں انہانسمنٹ لانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور منفرد ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، ڈیولپمنٹ بزنس میں نمبر 1 پر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جیسا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کے بارے میں کچھ معلومات رکھنے والوں کے لیے آئی ٹی پاکستان میں بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ بہت سے غیر ملکی ٹیک کمپنیاں جیسے علی بابا، گوگل، پے پال اور دیگر پاکستان میں آئی ٹی مارکیٹوں کو بڑھانے پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں۔ مقامی تاجروں کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ آپ باہر نکلنے کے حکمت عملی کے ساتھ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے سال میں بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیاں لینے میں دلچسپی لیں۔ نمبر 2، انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ۔ صنعتی اور مینوفیکچرنگ تقریباً ہر شخص پاکستان سی پیک پاک چائنا اکنامک کوریڈور پر تقریباً $45 بلین کی چینی میگا سرمایہ کاری سے واقف ہے، جس میں شمالی پاکستان سے گوادر پورٹ تک تجارتی راستہ بنایا گیا ہے، جس میں گیس پائپ لائنز، موٹر ویز اور بہت کچھ شامل ہے۔ چین اپنے مستقبل کے لیے صنعتی منصوبوں کے لیے لاہور جیسے پاکستان کے بڑے شہروں میں پہلے ہی کافی اراضی حاصل کر چکا ہے، اس لیے پاکستان میں صنعتی انقلاب قریب ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے مطابق اپنے اگلے منصوبے کی منصوبہ بندی کریں۔ نمبر 3، ٹریڈنگ، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ تجارتی درآمد اور برآمد۔ پاکستان اپنے گہری سمندری بندرگاہ گوادر کی وجہ سے دوسرے ایشیائی ممالک پر بہت بڑا برتری رکھتا ہے۔ جب یہ بندرگاہ مکمل طور پر قائم ہو جائے گی تو تجارت کافی آسان ہو جائے گی۔ جنوب مشرقی ایشیا کے پڑوسی ممالک کے لیے گوادر کے راستے پاکستان سے مشرقی وسطی اور یورپ تک تجارت کرنا بہت سستا ہو جائے گا۔ آنے والے سالوں میں ایک بڑا کاروبار بننے کے لیے آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے وقت بہترین ہے۔ نمبر 4، ریٹیل انڈسٹری۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ 2016 کے مطابق پاکستان کی آبادی 2.0% سالانہ تبدیلی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بھارت 1.2% اور چین 0.5% کے ساتھ۔ تاہم کاروباری حضرات کو اگلے 10 سے 20 سالوں میں پاکستان کی صورتحال کی پیش گوئی کرنی چاہیے۔ ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی مغربی دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نمبر 5، ایگریکلچر۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چین کو اگلے 20 سے 60 سالوں میں اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے بڑی زرعی زمین کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کی زمین ضرورت کو پورا نہیں کرے گی۔ یہ سی پیک اور OBOR بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کا بھی حصہ ہے۔ بنیادی منصوبہ بندی سڑک کے ذریعے تجارت کو مزید کفایت شاری بنانا تھا۔ چین جانتا ہے کہ اسے مستقبل میں مزید زمین ضرورت ہوگی اور اس لیے بزنس مزید یہ کہ چین کا پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ پاکستان زراعت کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ نمبر 6، سولر انرجی پروڈکشن کمپنی۔ جیسا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ شمسی صنعت پاکستان میں ترقی کا مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شروع میں آپ چند پینل لگا کر اپنی مقامی کمیونٹی یا علاقے کے لیے شمسی توانائی تیار کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ قیمتیں کم رکھنے کے لیے صرف چند پینل میں سرمایہ کاری کریں اور انہیں چین سے منبع کریں، کیونکہ وہاں سستے ہو سکتے ہیں۔ پیدا ہونے والی توانائی کو بیچنے کے بعد آپ پروڈکشن کمپنی کو بڑھانے کے لیے مزید زمین اور پینل میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی رہائش گاہوں کو فی کلو واٹ کی بنیاد پر توانائی فروخت کر سکتے ہیں۔ آپ کی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے سولر پینل کی دیکھ بھال اور صفائی بھی ایک چیز پر غور کرنا ہے۔ نمبر 7، پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بڑا پلیٹ فارم۔ لوکل ٹورزم کمپنی۔ پاکستان کے پاس اب سیاحت کی صنعت میں ترقی کی وسیع مواقع موجود ہے، جب اس علاقے میں کچھ سیاسی اور سیکورٹی تناؤ ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ ملک بھر میں سیاحت کی صنعت روز بر روز فروغ پا رہی ہے، یہ ایک بہترین کاروباری خیال ہوگا۔ ٹورزم کمپنی کو فیس کے عوض سیاحوں کے لیے مقامی تجربہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ ایک سادہ ویب سائٹ ترتیب دے کر شروع کر سکتے ہیں جو آپ کی خدمت پیش کرتی ہے اور پاکستان میں نیشنلٹی کے طور پر کرنے کے لیے سرفراز 5 چیزوں کا نقشہ بناتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک وین یا کوسٹر کرائے پر لے سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کو ان کی زندگی بھر کے مقامی تجربات پر لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 8، ریئل اسٹیٹ بروکرنگ۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ منافع کافی زیادہ رہتا ہے۔ اگر آپ اس صنعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ کفایتی طریقوں میں سے ایک ریئل اسٹیٹ بروکرنگ
فرم قائم کرنا ہے۔ ریئل اسٹیٹ بروکرز بیچنے والے اور خریداروں کے درمیان ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور آپ کو صرف بروکریج لائسنس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ریئل اسٹیٹ بروکرز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ کو پاکستان میں اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 9، منٹل ہیلتھ ایجوکیشن سروس۔ پاکستان میں ذہنی صحت کی تعلیم ایک قابل عمل ضرورت ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ڈپریشن، اضطراب، تناؤ اور دیگر ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ ذہنی صحت ایک پروگرام تیار کرنا چاہیں گے جو مختلف گروہوں کو سکھایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھنے کے لیے حکومت یا مقامی سٹی کونسل سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ آپ کو شروع کرنے کے لیے کچھ گرانٹ فراہم کریں گے۔ اگر نہیں تو آپ کو تنظیموں، مقامی اسکولوں اور ممکنہ طور پر کاروباری اداروں سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا وہ آپ کو تنظیم کے طلباء، کارکن اور لوگوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ادائیگی کریں گے۔ اس قسم کے کام کے لیے تحقیق اور مانگ بڑھ رہی ہے۔ نمبر 10، دوستو، دنیا میں کامیاب ترین بزنس مین میں سے 80% ان پڑھ لوگ ہوں گے۔ ان میں اور ہم میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ رسک لیتے اور ہم رسک نہیں لیتے۔ اگر ہمیں اپنے بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں چیزوں کو ایکسپلور کرنی ہو جو ہمارے بزنس کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔